ہم دعاؤں کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر اور سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلتے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دعائیں تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جس میں آپ کسی کو شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے۔ پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہیں، جب تک بھی چلتی رہیں اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیرخواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے۔ حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیات کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب کچھ طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو، وہ دعائیں تو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھی گئی ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں ہے، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے ایمان رکھتے ہو اس لیے گر گڑا رہے ہو۔ پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہت وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہتر عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، روکو مت خود کو، اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچائے۔ نصیب دعا سے نہیں، دعا نصیب سے نکلتی ہے، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جانماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بڑا زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خالق تمہاری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتا ہے۔ پھر وہ خالق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو اس رب کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچو، تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سنے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، تم دھڑکن ہو اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معاوضے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکن پھر سے بحال ہو جاتی ہے اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔